معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں بار بار ایک بات کو دہراتا رہتا ہوں، یہ دور بہت خطرناک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لوگ آدھا سچ بولتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اس کی مکمل وضاحت کروں اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک بات بہت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ مسجد نبوی میں آیا اور اس نے خدا کے لیے صحابہ کرام سے مدد کی اپیل کی۔ کسی صحابی نے اس کی مدد نہ کی تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے تیرے نبی کی مسجد میں مسلمانوں سے سوال کیا، کسی نے میرا سوال پورا نہیں کیا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی نے اشارہ کیا اس شخص کو کہ میری انگلی میں سے یہ انگوٹھی اتار لے، اور اس کو بہت بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی، اور اس کے لیے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55 بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک آیت مبارکہ سورۃ بقرہ میں بھی آیت نمبر 43 ہے، وہ بھی بالکل اسی موضوع کے مطابق ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں آیات کو جب ہم ملاتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ یہ 42 اور 43 دو آیتیں ہو گئی۔ پہلی آیت میں نے اس سے دوسری ملا لی تاکہ وہ مضمون جو اللہ تعالیٰ اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے مضمون سنا رہا ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ولا تلبسوا الحق، اور حق کو نہ ملبوس کرو، یعنی حق کو نہ چھپاؤ، بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی حق کو باطل میں نہ چھپاؤ، یعنی باطل کو ظاہر کرو اور حق کو چھپا دو، ایسا مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ یعنی اگر آپ کو ایک بات کا علم نہیں ہے اور آپ بات بیان کر رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر جب کہ آپ حق کو جانتے ہیں اور اس کو چھپا کر بیان کرتے ہیں تو وہ اور بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہا ہے۔ آئیے اب موضوعات کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ آئیے ذرا تھوڑی سی اس میں بات کر لیتے ہیں۔ وآتوا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین۔ یہاں جو وارکعوا مع الراکعین ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، آپ بھی دوسرے میں رہتے ہیں، کیا کبھی نماز کے بغیر آپ نے کسی شخص کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی نماز میں رکوع شامل ہوتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے رکان میں سے ایک رکوع کا ہے جو کہ ادا کیا جاتا ہے۔ نماز کے بغیر رکوع نہیں کرتا کوئی بھی۔ ہاں کیا کرتا ہے؟ کسی کی تعظیم کے لیے جھکتے ہیں، جس کو جدوت کرنا بھی کہتے ہیں، کے سامنے جھکنا بھی کہتے ہیں، عزت کرنا بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہ صرف جھکنے کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے وارکعوا مع الراکعین، اور جس طرح دوسرے لوگ مطیع ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، تم بھی اسلام کو قبول کرو، اس کے آداب کو بجا لاؤ۔ وارکعوا مع الراکعین یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، یا رکوع کرو یا نماز پڑھو، تو
اس کے لیے سب سے پہلے آ گیا ہے وہ آخم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کرے حکم آ گیا تو اس کے بعد ورکعوا مع الراکعین کا مطلب نماز قائم کرنا نہیں ہوتا ہے، نماز ادا کرنا نہیں لے سکتے۔ یہ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ اطاعت کریں، جیسے دوسرے لوگوں نے اطاعت کی ہے آپ بھی اسی طرح سے اطاعت کریں۔ اب آ جائیے اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اب اسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا خیر خواہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ مطیع ہوتے ہیں، وہ سر جھکاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات، یعنی انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اور آپ کا رسول بھی آپ کا دوست ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی۔ آگے ایمان والوں کی شناخت بیان کی گئی ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز ادا قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں۔ اسی سے یہاں لیا جاتا ہے کہ ہم راکعون، حالانکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، جو ہے سنگل نہیں ہے، اکائی نہیں ہے، کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مجموعی ذکر ہے۔ وہم، وہ سب، راکعون، رکوع کرتے ہیں، یعنی سروں کو جھکاتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے نیچے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی کے اس فعل کے بارے میں آئی تھی، نازل ہوئی تھی، جو انہوں نے حالت رکوع میں نماز پڑھتی حالت رکوع میں وہ انگوٹھی سوالی کو دی تھی۔ اب آئیے اس روایتوں کے بارے میں دیکھ لیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک نام، جانا پہچانا نام ہے، انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ دو قسم کی روایت پائی جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ ایک روایت وہ ہیں جن میں اس قدر وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ دینے والی یاد رکوع کے حل میں یہ آ جاتی ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں سے مکمل بحث کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خشوع و خضوع والی روایتیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، زیادہ پختہ ہیں ان کے مقابلے میں، جن میں یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خشوع و خضوع والی جو روایات ہیں ان کو بیان نہیں کرتے۔ اگر اس رکوع سے، جیسا کہ میں نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس رکوع سے نماز والا رکوع مراد ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آخم الصلاۃ جو لفظ تھا اس میں نماز آ گئی، اس میں رکوع آ گیا، اور یہ ورکعوا مع الراکعین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا دیجئے، اتباع کیجئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف ایک جو اور جو ایسا فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلم کہو، مومن نہ کہو، یعنی تم نے اطاعت کی ہے، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا ہے۔ مسلم کا مطلب اطاعت کرنا، اور اسی کے لیے ورکعوا کا مطلب یہ ہے سر کو جھکانا، یہ نماز والا رکوع نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ اور سورۃ مائدہ کی دونوں آیات مبارکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کی ہے اور ان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ ایمانداری سے سوچئے، کیا ورکعوا مع الراکعین جو راکعین ہے، کیا وہ نماز والا رکوع ہے یا سر کو جھکانے والا رکوع ہے؟ اگر آپ ان آیات کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کا بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات جاگزین ہو جائے گی کہ ورکعوا مع الراکعین کا مطلب جو ہے وہ صرف سر کو جھکانا ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے، کہ ان کے معنی لیے گئے ہیں ورکعوا مع الراکعین سے، کیونکہ اس کے پہلے یقیمون الصلاۃ کا ذکر موجود ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم حق کو جانتے ہو لیکن جان کر چھپاتے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور آج کل یہ بہت پایا جاتا ہے۔ میں نے بہت غور سے مطالعہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ لوگ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اگر وہ دونوں حصے
بیان کریں، اپنے مطلب کی باتیں بیان نہ کریں بلکہ مکمل طور پر بات کو بیان کریں تو حق واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن آخر میں ایک بات، میرے ایک دوست نے، ساتھی نے کمنٹ میں ارشاد فرمایا کہ وہ سمل فارورڈ نسخہ جو جاری ہوتا ہے وہ ایک دفعہ پھر بیان کر دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دو دن میں وہ نسخہ پھر مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ لیکن دیکھنا یہ بات ہے، میں نسخہ بالکل صحیح بیان کروں گا اور آپ نے اس کو بنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر بنانے کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کر کے کچھ کہنا ہے کہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ بنے گا اور ضرور بنے گا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔